بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت جس ٹاپک پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے ذوق قرآن۔ ذوق قرآن کے پروگرام میں پچھلے پروگراموں میں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے سورہ القدر کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورہ القدر کے بعد سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ ایک بہت امپورٹنٹ اور قرآن کی اہم سورت ہے۔ اس کے اندر بے شمار مضامین کا بیان ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے جو اس وقت تینوں بڑے گروہ تھے حضور کی آمد کے وقت، ان تینوں کو ایک ہی آیت کے اندر خطاب فرمایا، اور ماننے والے اور منکرین ان کا حال بیان فرمایا، اور آخر میں ماننے والوں کی جزا کا اور اس سے پہلے ذرا منکرین کی سزا کا بیان فرمایا۔ تو البینہ ایک پورا بیان ہے۔ سورہ البینہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جو مصحف شریف کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 98 سورت ہے، 98 سورت 98۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے 97 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور ان کے اندر ایک بیان اور بیان کی حد، اور اس بیان کا پھر ایک خلاصے کے طور پر جو ہے وہ اس صورت میں بیان آیا۔ نزول قرآن کے اعتبار سے نہیں، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کے مقام کو ذرا دیکھیں کہ یہ کس مقام پر صورت کو رکھا گیا ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں جن جن مقامات پر ان صورتوں کو رکھا گیا ہے کہ ایک صورت کے بعد یہ دوسری صورت، اور دوسری صورت کے بعد یہ تیسری صورت، یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب ایسی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے اجتہاد سے اس کو قائم کر دیا، نہیں، یہ ترتیب وہ ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم فرمائی، اور پہلی یہ ترتیب جو قائم ہوئی وہ لوح محفوظ کے اندر تھی، اور پھر وہاں سے اسی ترتیب کے مطابق سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر اس ترتیب کو لائے، اور پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو باعتبار نزول تو صورتیں مختلف اوقات میں آئیں، لیکن جب ان کو ترتیب دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے کہ یہ صورت فلاں صورت کے بعد آئے گی، یہ صورت فلاں جگہ پہ رکھی جائے گی، کیونکہ یہ ترتیب جو ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ تو یہ اچانک اجتہادی نہیں، یہ توقیفی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ترتیب ہے۔ اب سورہ البینہ
کی ترتیب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سورت البینہ سے پہلی سورت ہے سورت القدر، جس کا لفظی ترجمہ پچھلے ہفتے کو ہم نے ختم کر دیا، اور سورت القدر سے پہلے ہے اقرا۔ اب ان زیادہ میں پیچھے صورتوں کی ترتیب میں نہیں جاتا، اسی سے اگر دیکھیں تو اقرا جو ہے یہ وہ صورت ہے جس کے اندر وحی کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کو نازل فرمایا، اور جو دوسری صورت ہے القدر اس کے اندر یہ بیان ہے کہ کب اس کو نازل فرمایا، اور صورت البینہ کے اندر یہ ہے کہ کس پر اس کو نازل فرمایا۔ تو اب ترتیب یوں بنے گی وہی، کب اور کس پر۔ اگر اس ترتیب کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ترتیب کے اعتبار سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو 2 مرتبہ البینہ آیا ہے اور جو سورت کا نام البینہ ہے، اس البینہ سے مراد خود قرآن ہے یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی کب اور کس پر۔ اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر پھر اس کا بیان ہے کہ جنہوں نے اس وحی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور آخرت میں ان کو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا، ان کو دائمی زندگی کے اندر کیا کیا ان کو بہاریں ہوں گی، بہاروں والی زندگی ان کو ملے گی، اس کا آخرت کا ان صورتوں کے بعد بیان اذا زلزلت الارض زلزالہا، جہاں جا کر حقیقی طور پر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس پر ایمان لانے کا، وہ بعد کی صورتوں میں آ گیا۔ وہی کب، کس پر، اور اس کا نتیجہ اور اس کا اجر اور نہ ماننے والوں کا کیا ہوگا، وہ جو بعد والی صورتیں ہیں جن میں مکمل کنٹینیو ایک صورتوں کا سلسلہ ہے جس کے اندر آخرت کا بیان ہے، وہ وہاں پر آ گیا۔ اس کے اندر ہے، یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اس کے اندر میں نے ایک جملہ بول دیا، اس پر تو بڑی تفصیل سے میں نے بات کرنی ہے کہ البینہ کا ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو البینہ کون ہے، کس پر، کون مراد ہے یہاں پر، اس کا مسئلہ تو ترتیب کے اعتبار سے ہی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ چونکہ اس کے اندر ایک گریٹ اختلاف کا مسئلہ ہے، اس پر وہ اگلے پروگراموں میں چل کر اس پر اللہ کے فضل سے تفصیلی میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یہ جو 2-3 پروگرام شاید اس پر ہو جائے، مجھے لگتا ہے میرے مائنڈ میں تو شاید 2 پروگرام ہی ہو، لیکن ممکن ہے 2 سے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ عالم، کہ اس کا جو ابتدائیہ ہے، اس صورت کا جو مقدمہ ہے، یعنی اس صورت کی پہلی آیت پر پہنچنے تک، پہلی آیت کا لفظی ترجمہ کرنے تک ان چیزوں سے پہلے باخبر ہونا ضروری ہے، جس کو میں اس صورت کے مقدمہ کا نام دے رہا ہوں، یا اس کو ابتدائیہ کا نام دے رہا ہوں، یا اس کو تعارف کا نام دے رہا ہوں۔ وہاں پر پہنچنے تک اگر یہ چیزیں ذہن میں نہ ہوں تو شاید وہ جو اس کی پہلی ہی آیت ہے اس کو سمجھنے میں کچھ مشکلات پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اب یہ صورت البینہ ایک مشکل صورت ہے۔ اب وہ مشکل کیا ہے، اس پر تو اگلے پروگراموں میں 2-3 میں یہی بات ہی چلے گی، مشکل ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کن اعتبار سے مشکل ہے، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو ٹائم لے کر، ٹائم دے کر، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گہرائی تو بڑا لفظ ہے، کم از کم اس کا سطحی فہم کے لیے، اوپر سے جانے کے لیے، ناظرہ کی حد تک سمجھنے کے لیے ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے، وقت دینا ہے، اور اگر کوئی وقت نہ دے تو پھر وہ قرآن کی اس لذت کو اور معرفت کو، اس حلاوت کو وہ پا نہیں سکتا اگر وہ اپنے وقت کی قربانی نہ دے تو اس لیے وہاں تک پہنچنے تک کچھ وقت لگے گا۔